السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورہ صاف آیت نمبر 10 سے آخر سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن سلام کی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں تو ہم وہ اعمال کریں۔ یہ عبداللہ بن سلام نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب گفتگو کر رہے تھے جو پچھلے سبق میں شروع کی آیتوں میں آپ نے شان نزول سنا ہے۔ تو جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ نبی علیہ السلام سے یہ پوچھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے ہیں تاکہ وہ اس کو بجا لائیں، ان کو کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی جس کی ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ مومنو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ اور پھر اس عظیم الشان تجارت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جو کبھی خسارے والی نہیں ہوتی بلکہ جس سے مقصود حاصل ہوتا اور خدشات دور ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی صرف دنیا ہی کی تجارت کے لیے محنت اور مشقت اور کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ جو ہے بخش دے گا اگر تم یہ کام کرو جس کا میں تمہیں حکم دوں اور جس کی طرف تمہاری رہنمائی کروں تو میں تمہاری لغزشوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں پاکیزہ مکانات اور بلند و بالا درجات عطا کروں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور تم کو جنت میں باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت جنت میں پائے جاتے ہیں، جس میں جنت میں تیار کیا ہے اس میں داخل کروں گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو جب کافر دین اسلام کو دنیا سے ختم کر دینے اور مٹا دینے پر تلے ہوئے ہوں تو ایسے حالات میں مومنوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے
کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و جان اور زبان کے ساتھ جہاد کرو، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں سے اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں ہرگز کوئی نقصان نہیں۔ دنیا میں تو لوگ طرح طرح کی تجارتیں کرتے ہیں اور اپنا سارا مال تجارتوں میں لگا دیتے ہیں تاکہ انہیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں اور ان کا مال کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جائے اور ضائع ہونے سے بھی بچا رہے، پھر انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ خود اور ان کے بیوی بچے بھی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن مومن کیا کون ہے؟ مومنین اگر اپنے مال و جان کا قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں گے تو وہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی تکلیفوں اور پریشانیوں ہی سے نہیں بلکہ آخرت کے دردناک عذاب اور ہمیشہ کے لیے جان سے چمٹ جانے والی جہنم کی آگ سے بھی بچا لیے جائیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اگر مسلمان سمجھے تو یہ تجارت دنیا کی ساری تجارتوں سے بہتر ہے، جس کا فائدہ گناہوں کی معافی کی صورت میں ملے گا۔ سبحان اللہ، یغفر لکم ذنوبکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جنت کے وہ عالی شان بھی محل بھی ملیں گے، ان کے کیا کہنے، جن میں مومنوں کو آباد ہونا ہے۔ یہ تو آخرت میں ملنے والی کامیابیاں ہیں، اور دنیا میں بھی تمہیں ان قریب وہ چیز ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کو دے کر ان کے دلوں کو خوشی اور اطمینان بخشا۔ اگر آج بھی مسلمان صحیح معنوں میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پر کاربند ہو جائیں تو یہی کامیابی ان کے قدم چومنے کے لیے بھی تیار ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو کون سی دوسری چیز ملے گی؟ فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اس کے علاوہ تمہیں ایک اور نعمت سے بھی نوازا جائے گا جس کو تم بہت چاہتے ہو، اور وہ کون سی ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، تمہیں اللہ کی طرف سے وہ فتح نصیب ہوگی اور ان قریب تم کو مدد بھی ملے گی۔ یعنی جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری فتح و نصرت کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ محمد میں بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بھی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وفتح قریب، اور ان قریب یہ دوسری چیز تم کو حاصل ہوگی دنیا میں، ان قریب تم کو فتح حاصل ہوگی، بہت جلد حاصل ہونے والی فتح ہوگی۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے جو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ اور اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے وبشر المؤمنین، اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اپنے تمام احوال، اقوال، افعال اور اموال میں اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو اسی طرح قبول کریں
جس طرح حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس وقت قبول کر لیا تھا جب انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے من انصاری الی اللہ، بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں کون میرے مددگاری کرے گا، میری مدد کرے گا۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواریوں سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے پیروکار ہیں۔ فرمایا نحن انصار اللہ، انہوں نے کیا کہا حواریوں نے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی جو دین دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس میں آپ کے مددگار اور وزیر ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلاد شام میں اسرائیلیوں اور یونانیوں کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام بھی ایام حج میں اسی طرح فرمایا کرتے تھے، من رجل یووینی حتی ابلغ رسالت ربی فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ رسالت ربی، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤں، تو قریش نے مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے منع کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کون مجھ کو ٹھکانہ دے، کون میری مدد کرے گا، کون میرے ساتھ چلتا ہے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام جو ہے پھیلاؤں، پہنچاؤں، اس لیے کہ قریش نے مجھ کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مدینہ کے اوس و خزرج، یہ دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے آپ کی بیعت کر لی، نصرت و اعانت کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور عرض کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئیں، اور یہ اوس و خزرج جو تھے مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں تو وہ ہر کالے اور گورے سے آپ کا دفاع کریں گے۔ لہذا جب آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت ان کے پاس ہجرت فرمائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا، اور یہ نام گویا ان کا علم بن گیا، رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ جب آپ نے کہا من انصاری الی اللہ، تو پتہ ہونا چاہیے کہ خالص دوستوں اور بے غرض حامیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گویا تعداد میں کم تھے مگر انتہائی مخلص اور ایماندار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور انجیل کی تعلیم کی اشاعت میں ان لوگوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں حواری کے لقب سے پکارا ہے۔ قریش مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت ادا کرنے سے بری طرح روکنا چاہا تو آپ عرب کے مختلف قبائل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ ان سے یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تم مجھے اس وقت تک تحفظ دو جب تک میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسول بنایا ہے اور مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو سبحان اللہ، جیسا کہ میں نے بتایا، مدینے کے دو قبیلوں اوس اور خزرج نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور آپ کی بیعت کر کے ان کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو انہوں نے ہر طرح سے آپ کی مدد کی، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ جو تھا وہ کافر رہا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور حواریوں نے آپ کی نصرت و اعانت کی تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے ہدایت یافتہ ہو گیا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ اس سے باغی ہو کر آپ کی نبوت کا انکار کر کے اور آپ پر اور آپ کی والدہ پر بڑے بڑے بہتان لگا کر گمراہ ہو گیا۔ اس دوسرے سے مراد یہودی ہیں۔ قیامت تک ان پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برسیں
اور برستی رہیں گی۔ اور ایک تیسرے گروہ نے آپ کے بارے میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ آپ کو نبوت کے مرتبے سے بھی بلند کر دیا، اور پھر یہ گروہ کئی فرقوں اور جماعتوں میں بٹ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ باپ، بیٹا اور روح القدس، تین خداؤں میں سے آپ کو تیسرا خدا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ ہی کو اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے یہ تمام اقوال سورۃ النساء میں بیان ہو چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، پس آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی۔ جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ عیسائیوں کے جن فرقوں نے ان سے دشمنی کی تو ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہو گئے، وہ ان کے مقابلے میں غالب ہو گئے۔ اور ان کی یہ مدد جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے ہوئی، آپ کی رسالت، آپ کی بعثت کے ذریعے سے تھی، جیسا کہ امام ابو جعفر بن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کا ارادہ کیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے جو ایک گھر میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 12 آدمی تھے۔ اس وقت آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں وہ بھی ہے جو اگر میرے ساتھ ایک بار ایمان لایا ہے تو وہ 12 دفعہ کفر کرے گا تم میں سے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں وہ بھی ہے جو اگر میرے ساتھ ایک بار ایمان لایا ہے تو وہ 12 دفعہ کفر کرے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی میری شکل جیسی شکل اس کی بنا دی جائے، وہ میری جگہ قتل ہو جائے اور پھر وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو پھر دوبارہ وہی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ہی یہ کام کرو گے۔ اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور مشابہت کس نے ڈالی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کی شکل جو تھی نوجوان کی، اس شخص کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی، یعنی آپ کے چہرے جیسا اس کا چہرہ ہو گیا۔ اور عیسیٰ کو گھر کے روشن دان سے آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہودی آپ کی تلاش میں جب ادھر آئے تو انہوں نے آپ کے مشابہ، آپ کی شکل جیسے اس نوجوان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور سلیب پر چڑھا دیا، اور بعض نے ایک بار ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ کفر کیا، جو ان میں سب بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں۔ تو جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور کہا تھا جو ایک بار ایمان لائے گا وہ 12 دفعہ کفر کرے گا، تو اسی طرح ہوا۔ بعض نے ایک بار ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ کفر کیا، اور پھر وہ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ اللہ نے جب تک چاہا ہم میں قیام فرمایا اور پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا، یعنی ایک فرقے نے کہا کہ عیسیٰ جو تھے وہ اللہ تھے، جب تک انہوں نے چاہا ہم میں رہے اور پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ یہ فرقہ یعقوبیہ ہے۔ ایک فرقے نے کہا کہ اللہ کے بیٹے نے جب تک اللہ نے چاہا ہم میں قیام کیا، ہم میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ فرقہ نستوریہ ہے۔ اور ایک فرقے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول نے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم میں قیام کیا، ہم میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ دونوں کافر فرقے مسلمان فرقے پر غالب رہے اور اسی سے لڑتے رہے۔ اسلام کمزور رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ جو تھا وہ کافر رہا، یعنی ایک گروہ وہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر کیا، اور ایک گروہ وہ جو عیسیٰ کے زمانے میں ایمان لے آیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پس آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی،
اور وہ غالب ہو گئے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفار کے دین پر غالب کرنے کی صورت میں تھا۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ ہمیشہ غالب اور حق پر رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، اور وہ اسی طرح حق پر ہوں گے حتیٰ کہ آخری مسلمان حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرے گا، جیسا کہ صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو منکرین پر غالب فرما دیا۔ یہ لوگ جو تھے وہ توحید پرست تھے، پھر ان عیسائیوں میں شرک کی عام گمراہی پھیل گئی۔ ان میں سے جو بچے کھچے افراد توحید پر قائم رہ گئے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے غلبہ عنایت فرمایا، دلائل کے اعتبار سے بھی اور قوت و سلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر اور مسلمانوں کو تمام کافروں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ صاف کی تفسیر مکمل ہو گئی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر کوئی زیر زبر کی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنی رحمت اور برکت سے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ نمبر 1، سب سے نفع بخش تجارت جنت کا حصول اور سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی جان کو جنت کے بدلے بیچ ڈالتا ہے۔ نمبر 3، جہاد فی سبیل اللہ گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کے لیے ان کی مدد بھی کی۔ نمبر 6، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔